الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس بیماری پہ گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی ہماری بیماری جس پہ ڈسکس کرنی ہے اس کا نام ہے فریکل یعنی چھائیاں۔ تو یہ جو چہرے کے اوپر چھائیاں پڑتی ہیں اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر چھائیاں جو ہیں وہ نمودار ہوتی ہیں۔ یہ 5 بڑی وجوہات کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی سے یہ چھائیوں کا مرض جو ہے یہ لاک ہوتا ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی یعنی فولاد کی کمی۔ جب آپ کے بلڈ کے اندر فولاد کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو میڈیکل میں انیمیا بھی کہتے ہیں۔ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں پیشنٹ۔ انیمک پیشنٹ جو ہیں ان کو زیادہ تر جو ہے چھائیاں چہرے کے اوپر نمودار ہوتی ہیں۔ یہ ہے پہلی وجہ۔ اور اگر ساتھ ساتھ اس پر گفتگو کر لیں یعنی اس کو دور کیسے کرنا ہے، پھر میں آپ کو اگلی وجہ جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ آپ نے ایسی ڈائٹ آپ نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے کہ جس کے اندر آئرن کی کافی ساری مقدار پائی جاتی ہو۔ اگر وہ ڈائٹ آپ استعمال کریں گے تو آئرن ڈیفیشنسی آپ کی پوری ہو جائے گی اور بغیر کسی علاج کے یہ چھائیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ کوئی کسی قسم کی آپ کو کوئی میڈیسن نہیں لینے کی ضرورت، کوئی کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض عورتیں جو ہیں وہ بازار سے کریمیں خریدتی ہیں اور کریموں کا الٹا نقصان ہوتا ہے، ان میں کیمیکل ہوتے ہیں اور اس سے اسکن جو ہے وہ اور زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے، بعض دفعہ اسکن کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کریمیں لگانے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی یہ ڈیفیشنسی جو آئرن کی یہ پوری کریں اور اس کے لیے خوراک یہ ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ پھلوں میں آڑو ایک پھل ہے۔ آڑو جو ہے اس کے اندر آئرن کی کافی ساری مقدار پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر جتنے قدرت کی طرف سے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں آڑو کے اندر ان میں 36% جو ہے وہ آئرن ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ مقدار آڑو کے اندر پائی جاتی ہے۔ آڑو کے علاوہ ایپل آپ استعمال کریں، ایپل کے اندر دوسرے نمبر پہ ہے، یعنی کہ 17% جو ہے جتنے انگریڈینٹس ایپل کے ہیں اس میں یہ 17% جو ہے وہ آئرن پائی جاتی ہے۔ تو یہ 2 پھل اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک ڈرائی فروٹ ہے یہ کوکونٹ، ڈرائی کوکونٹ جو ہے اس میں کافی ساری آئرن ہوتی ہے، آپ اس کا استعمال کریں تو اس سے بھی یہ آپ کی کمی جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ اور سبزیوں میں مٹر یعنی یہ پھلیوں والی جو سبزیاں ہیں اس دانے جن میں پھلیوں میں دانے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو جتنی ویجیٹیبل ہیں وہ آپ استعمال کریں اور دوسرے ہرے پتوں والی یعنی پالک جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو اس طرح یہ پھل اور سبزیاں اگر استعمال کریں گے تو آپ کی یہ آئرن ڈیفیشنسی جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی وجہ جو تھی اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے علاوہ اب دوسری جو وجہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ چھائیاں ہونے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ میلانین ایک ہماری سکن کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہے میلانین، اور اس کی مقدار اگر کسی وجہ سے بڑھ جائے تو بھی چھائیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی مقدار کیسے بڑھتی ہے؟ اس کی مزید 2 وجوہات ہیں کہ میلانین کیوں بڑھتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات کون سی ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زیادہ دیر دھوپ کے اندر کام کرنے سے میلانین جو ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے وہ مادہ اور اس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے کہ بندے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور یہ چھائیاں چہرے کے اوپر نمودار ہو جاتی ہیں۔ دیگر جو سکن کا جو کلر ہے بازوؤں کا ہو گیا، ہاتھوں کا ہو گیا، وہ بھی ذرا جہاں جہاں دھوپ لگے گی وہاں میلانین جو ہے اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا، یعنی رنگت جو ہے وہ تھوڑی کالی ہو جائے گی۔
ایک وجہ یہ یعنی دھوپ کے اندر زیادہ کام کرنا، اور اس کے علاوہ دوسری وجہ عورتوں میں ہے، یعنی وہ عورتیں جو جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو پریگننسی میں یہ میلانین کی جو مقدار ہے یہ بڑھ جاتی ہے. تو عموماً یہ عورتوں کو پریگننسی کے دوران یہ چھائیوں کا مرض لاحق ہوتا ہے. تو اب یہ دو وجوہات جو ہیں، ان میں ایک وجہ کو تو آپ دور کر سکتے ہو کہ آپ دھوپ میں نہ بیٹھو، اور دوسری جو وجہ ہے پریگننسی میں اگر ایسے ہو، وہ آپ چونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں. آپ کو میں آخر میں کچھ دوائیاں بتاؤں گا، اور وہ دوائیاں استعمال کر کے اور دیگر پھلوں سبزیوں کا استعمال کر کے اس سے بھی چھٹکارا ممکن ہو سکتا ہے. اب تیسری وجہ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. تیسری وجہ چھائیوں کی یہ ہے کہ متوازن خوراک یعنی نہ کھانا، یعنی بیلنس ڈائٹ کا نہ ہونا. بیلنس ڈائٹ کیا ہے کہ آپ ہفتے میں جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، یعنی اس کا اگر آپ نے چارٹ بنایا ہو کہ ایک دن گھر میں قیمہ پکے گا، ایک دن گوشت پکے گا، ایک دن سبزی پکے گی، اور اسی طرح سے پورے ہفتے کا اگر آپ نے وہ چارٹ ایک بنایا ہو، یعنی ہر چیز جو ہے وہ آپ کھائیں، تو یہ بیلنس ڈائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز آپ کھاتے جائیں اور وہ پسند ہے چونکہ آپ کو تو اسی کی عادت بنا لیں، تو اس سے پھر بعض چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. مثلاً کئی چیزیں جو ہیں وہ کسی اور سبزی میں پائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں کسی اور سبزی میں پائی جاتی ہیں، کوئی کسی پھل میں کوئی چیز پائی جاتی ہے، مثلاً زنک کی کمی ہو جاتی ہے، یا آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، یا وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری جو ڈیفیشنسیز ہیں، یہ اگر آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ہوگی تو اس سے پوری ہو جائیں گی. تو ایک وجہ بیلنس ڈائٹ کا نہ ہونا بھی چھائیوں کی ایک وجہ، اور یہ تیسری وجہ ہوگی. اب اس کے علاوہ چوتھی وجہ، اور تیسری وجہ کا حل ساتھ بتائیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر لیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اور چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے، وہ بھی عورتوں میں ہے، کہ یہ جو فیملی پلاننگ کے لیے کچھ عورتیں جو ہیں وہ ٹیبلٹ کا استعمال کرتی ہیں یا انجیکشن لگواتی ہیں، تو اس سے بھی یہ چھائیاں جو ہیں یہ ہو جاتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ وہ نہ کریں، گولیاں چھوڑ دیں. اگر آپ کھاتی ہیں تو وہ گولیاں چھوڑ دیں، آپ وہ والے انجیکشن نہ لگوائیں، تو آپ کو یہ چھائیاں جو ہیں یہ نہیں ہوں گی. یعنی ساتھ ہی اس کا حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور وجہ بھی بتا دی. اور اس کے علاوہ پانچویں اور آخری وجہ جو ہے وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن ہمارے معاشرے میں اس حد تک ہو گیا کہ اس سے چھٹکارا تو بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن یا انگزائٹی یا ٹینشن، یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہماری ذہنی نفسیاتی بیماریاں ہیں. اس سے چھٹکارا ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ جو اللہ میرے لیے کرے گا وہ بہتری کرے گا، تو آپ ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کسی کو کوئی مالی پرابلم ہے، کسی کو کوئی گھریلو جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے ہے، کسی کا بیٹا جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہا، کوئی باہر کے ملک میں ہے، کسی کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے، شادی کی تو وہ سسرال میں وہ خوش نہیں ہے. تو اسی قسم کے ہمارے معاشرتی مسائل وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ایسے مسائل ہیں. اس لیے ہر بندہ جو ہے اس کو ٹینشن بھی ہے، انگزائٹی بھی ہے، ڈپریشن میں بھی بعض دفعہ بندہ چلا جاتا ہے. اس کا میرے نزدیک تو یہی حل ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور آپ ان بیماریوں سے، نفسیاتی بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. اور جب بندہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے تو تب بھی اس کو مسلسل یعنی کئی مہینوں سے وہ ڈپریشن کا شکار اگر ایک بندہ ہے تو وہ اس کے چہرے پہ بھی چھائیاں نمودار ہو جائیں گی. یہ پانچویں وجہ چھائیوں کی. اب ہم آتے ہیں آخر میں کہ اس کا علاج میں نے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاطی تدابیر تو ساتھ ساتھ بتا دیے، ڈائٹ بھی ساتھ ساتھ بتا دی. اب آخر میں صرف اس کی میں میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر تو چھائیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آیا، ویسے تو مردوں عورتوں دونوں میں ہوتی ہیں، لیکن عورتوں میں زیادہ تر یہ چھائیوں کا مرض جو ہے یہ دیکھنے میں آیا. تو عورتوں کے حوالے سے اگر ہو تو ایک دوائی ایسیپیا نام ہے اس کا 30،
اس کے 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ پانی میں ڈال کے خالی پیٹ، اگر عورتوں کو یہ مسئلہ ہو تو وہ پئیں، انشاءاللہ ان کو کافی افاقہ ہوگا۔ سپیا دوائی کا نام ہے اور یہ ہومیوپیتھک سٹور سے آپ کو ملے گی۔ اور اس کے علاوہ کلکیریا کارب ایک دوائی ہے۔ کلکیریا کارب اگر یہ مردوں عورتوں دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جو فربا جسم لوگ ہیں نا، جو تھوڑا اوبیسٹی کا شکار یعنی موٹاپے کا شکار ہے، ان لوگوں پہ زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور سپیا جو ہے وہ تھوڑا پتلی عورتیں، اور ویسے بھی قدرتی طور پر بھی ان کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہوتا ہے، ان پر زیادہ اثر سپیا کا ہوتا ہے۔ اور اگر موٹاپے کا شکار عورت ہو یا مرد ہو، اس پر زیادہ اس دوائی کا اثر ہوگا کلکیریا کارب کا۔ تو یہ دوائی وہ لوگ استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو کمزور لوگ ہیں، یعنی ویکنس ہے، جن کی باڈی میں ویکنس پائی جاتی ہے، ان کے لیے ایک دوائی ہے کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس اگر وہ دوائی استعمال کریں، اس سے چھائیاں بھی دور ہو جائیں گی اور ان کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اور 30 میں لے کر صبح دوپہر شام 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے استعمال کریں۔ اور اگر بڑھاپا ہے، بوڑھے لوگوں کو یہ چھائیوں کا مسئلہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، تو ان کے لیے جو زیادہ سوٹیبل دوائی ہوگی وہ ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم 30 میں صبح دوپہر شام 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہومیوپیتھک کے جو رول ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیویجول کو دیکھتے ہوئے دوائی کی سلیکشن ہوتی ہے۔ انڈیویجول کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے چھائیوں کا ایک پیشنٹ آیا تو اس کی اور دوائی، دوسرا آیا تو اس کی اور، تیسرا آیا تو اس کی اور، چوتھا آیا تو اس کی اور، یعنی ہر ایک کے اوپر آپ نے اس کی ٹوٹل سمٹم لینی ہے، اس کی مینٹل سمٹم، اس کی فزیکل سمٹم، اور اس کے بعد اس کی دوائی کی سلیکشن آپ نے کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس رول کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے طور پہ دوائی لینے کی بجائے آپ کسی قریبی یا ذرا دور بھی ہو کوئی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے اس کا انتخاب کریں، اس کے کلینک پہ جائیں اور اسے جا کے اپنا یہ مرض ہے یہ ڈسکس کریں، اور وہ آپ کا علاج بہتر طریقے سے کرے گا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے صحت یابی عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت، تھینک یو۔